شخصی بھی ہوتی ہے اور حال سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہے، نیت اور اخلاص سے ریلیٹڈ، یعنی جو فضیلت ہے یہ جگہ کے بدلنے سے، انسان کے بدلنے سے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، میری پوری تمہید کو ذہن میں رکھ لیں کیونکہ اب جا کے آپ کو تصور سمجھ میں آ جائے گا۔ جگہ کے بدلنے سے، انسان کے قلب کی حالت کے بدلنے سے فضیلت اور درجہ بھی بدلتا ہے۔ سمپلی مکانی فضیلت کو لے لیں، آپ کہہ سکتے ہیں یعنی اگر مادر پدر آزاد اور بے نسب علم ہو تو وہ یہ کہے گا کسی جگہ کو کیا سب جگہیں اللہ کی، اپیلنگ بات ہے، وہ لوگ گمراہ بھی ہو سکتے، مگر ان سب جگہوں کو بنانے والے رب نے ایسا نہیں۔ مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھیں تو لاکھ نماز ہوتی، نماز وہی ہے، یہ 4 فرض ہیں، یہ 2 فرض ہیں، ایک وقت کی نماز، وہی نماز ہے، وہی رب ہے، بندہ بھی وہی ہے، لاہور سے گیا ہے، جو لندن سے گیا ہے، جو راولپنڈی سے گیا ہے، جو امریکہ سے گیا ہے، بندہ بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، نماز بھی وہی ہے، ظہر کی وقت بھی وہی ہے، رکعتیں بھی یہاں پڑھی تھی ایک نماز، حرم کعبہ میں جا کے پڑھی 1,00,000 نمازوں کا جگہ بدلی تو فضیلت کا زمین سے آسمان تک فرق۔ مسجد نبوی میں جا کے پڑھی 50,000 نماز، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب کچھ وہی ہے، بدلی صرف جگہ بدلی۔ تو مکان کے بدلنے سے دیکھیں کتنا فضیلت کا فرق آ گیا۔ لہٰذا یہ اصول یہاں نہ رہا کہ سب جگہیں برابر ہوتی ہیں، اللہ پاک نے نہیں بنائی۔ جو اللہ مقرر کر دے اور اللہ کے رسول مقرر کر دے وہ شرعیات میں آ جائے، کمی بیشی آپ اور میں نہیں کر سکتے، یا وہ احکام آپ اور میں کسی اور جگہ پہ اطلاق نہیں کر سکتے، وہ شرعیات ہے، مگر اس سے اصول وضع ہو جائے، اصول اخذ ہوتا ہے، تو وہاں 50,000 نمازیں۔ اور یہ جو دونوں فضیلتیں ہیں مکہ اور مدینہ کی، دونوں حرمین کی، یہ فضیلتیں آقا علیہ السلام کی وجہ سے، فضیلتیں جو حرمین کو ملی اس کی نسبت ایک شخص سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبی، سید الرسول، حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی ذات کی وجہ سے مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں رہے۔ قرآن مجید نے کہا اعوذ باللہ من لا اقسم بہذا انت حل بہذا البلد ووالد، میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں میرے محبوب کہ آپ اس شہر کے رہنے، شہر میں تو حضور کے قیام اور سکونت کی وجہ سے مکہ شہر کی قسم۔ مدینہ طیبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مکہ کو حرم ابراہیم نے بنایا تھا علیہ السلام، اور مدینہ کو حرم میں بناتا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے حرم بنا دیا۔ وہ احکام بن گئے ان شہروں سے ریلیٹڈ جو دنیا کے باقی شہروں پر اپلائی نہیں ہوتے۔ تو دیکھا شخصیت کی نسبت سے احکام متعین ہوئے جو اللہ کے نبی اور رسول ہے، اور چونکہ انہوں نے کیے وہ شریعت بن گئی، مختلف ہو گئی۔ تیسری آقا علیہ السلام نے فرمائی مسجد اقصیٰ ہے، وہاں نماز پڑھنے کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے محلے میں نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد کا اجر اور ہے، اور ایک بڑی جامع مسجد میں پڑھتے ہیں تو اس کا اجر اور ہے۔ تو دیکھیے مسجدیں ہیں آپ ہی کے شہر، اگر ان کے اجر بڑھ گئے، وہ بڑی جامع مسجد نماز جمعہ ہوتی ہے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ عام محلے کی چھوٹی مسجد جہاں پنجگانہ نماز اجر اور ہے، پھر مسجد میں پڑھتے ہیں اجر اور ہے، اور گھر میں پڑھتے ہیں تو اجر 25 گنا صرف گھر سے نکل کے مسجد میں آنے سے۔ مسجد بنائی تو آپ نہیں ہے نا، اینٹیں رکھی، گارا لیا، آپ نے گھر بھی بنایا اور آپ ہی نے مسجد بنوائی، اس کا نام چونکہ اللہ کے گھر کا رکھ دیا، یہ مسجد ہے، صرف نام اللہ کے گھر کا رکھے جانے کے باعث نماز وہی آپ گھر پڑھ رہے تھے وہ یہاں آ کے پڑھی، 25 گنا اس کا اضافہ ہو گیا اجر کا۔ جگہ کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے آپ نے دیکھا کہ اجر بڑھتے چلے گئے، جگہ کے بدلنے سے اجر بڑھ گئے، اور جگہوں کا کسی نسبت کی وجہ سے مبارک ہو جانا اور زیادہ برکت اور اجر کا باعث ہو جانا، یہ پھر اصلاً قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اب قرآن مجید کی طرف آ جائیں گے تو ساری جگہیں آپ دیکھتے آئیں گے برابر نہیں رہیں گے۔ جس کو اللہ کے کسی محبوب و مقرب بندے سے نسبت ملی یا بندوں سے نسبت ملی، وہ جگہ باقی جگہوں سے زیادہ برتر ہوتی چلی گئی۔ یہی اصول پھر باقی چیزوں پر آگے آئے گا۔ قرآن مجید میں آقا علیہ السلام کے معراج کا ذکر ہے، اعوذ باللہ من سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پھر فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کیا ہے؟ جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکتیں دے دی، مبارک کر دی۔ تو آپ نے دیکھا مسجد اقصی اٹ سیلف تو برکت والی ہے ہی، اللہ کا گھر ہے، مگر اس جگہ فرمایا اللہ بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کے شہروں کو، سراؤنڈنگ ایریاز کو ہم نے مبارک بنا دیا۔ اب وہ جو سراؤنڈنگ ایریا مبارک ہیں اس سے آپ 100 میل باہر چلے جائیں، وہ مبارک ہیں، وہ اس طرح مبارک نہیں رہیں گے۔ اس مسجد اقصی کے ارد گرد سراؤنڈنگ ایریاز کو مبارک کر دیا اللہ پاک نے، تو وہ خطہ زمین یا خطہ ہائے زمین، زمین کے باقی خطوں سے زیادہ بزرگی والے ہو گئے۔ جیسے مکہ ہوا تھا، جیسے مدینہ ہوا تھا، اس وقت القدس ہو گیا، اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز بارکنا حولہ، برکت والے ہو گئے۔ وہ خاص برکت جو ان جگہوں کو ملی وہ دیگر ایریاز کو وہ برکت نہیں، اللہ پاک دیتا۔ کیوں؟ اس کی نسبت پھر اللہ کے مقرب بندوں سے ہوتی ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں کثرت سے انبیاء علیہ السلام آئے، جہاں جہاں انبیاء کثرت کے ساتھ آئے، جس سرزمین پہ وہ رہے، وفات پا گئے، وہ سارے خطہ زمین باقی زمین کے خطوں سے زیادہ بابرکت ہو گئے، اس کی برکت بڑھتی چلی، قدر و منزلت بڑھتی چلی۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ آتا ہے، حکم آتا ہے، قرآن مجید میں آیت ہے
بنی اسرائیل کو فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ کسی جگہ آپ نے قوم کو کہا کہ چلو اس کو فتح کرنا ہے، وہ جو شہر تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام لے کے جانا چاہتے تھے اس کو قرآن نے کہا، میں اور آپ نہیں کہہ رہے، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور یہ زمین مقدس سرزمین، اس میں داخل ہو۔ جس سرزمین کو، خطہ زمین کو اللہ قرآن کی وحی میں الارض المقدسہ کا ہے، بڑھ کر اور ثبوت کیا ہے کہ سارے خطے ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک جگہ کو دوسری جگہ پر فضیلت ہوتی ہے کسی نسبت کی وجہ سے۔ ارض المقدسہ، مقدسہ کیا ہے اس پر پڑھیے، تابعین کے اقوال ہیں۔ حضرت مجاہد نے کہا کہ اس سے مراد طور اور طور کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وادی سینا ہے۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ اس وقت فرمایا جب شاید وادی سینا میں موجود تھے۔ حضرت ضحاک روایت کرتے ہیں اس سے مراد یروشلم ہے، ایلیا اور بیت المقدس، یہ جو پورا یروشلم ہے، ایلیا اور القدس پورا، انہیں فرمایا کہ اس سے مراد وہ شہر ہے۔ اچھا، اکرمہ، سدی اور ابن زید وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد اریحا ایک شہر تھا جہاں لے کے جانا چاہتے تھے، اور القدس بعد میں کی بات ہونی، تو وہاں اریحا شہر کو الارض المقدسہ کا۔ یہ وہ تمام شہر ہیں جہاں کثرت کے ساتھ پیغمبر آئے تھے، اللہ کے نبی جہاں جہاں جن کی بعثت ہوتی، جہاں رہتے، ہجرت کر کے جہاں کے سکونت اختیار کرتے، جہاں اللہ کی دعوت دیتے، جہاں ان کا وصال ہو گئے، سارے خطہ زمین کو الارض المقدسہ کا کہا۔ اور حضرت کلبی نے کہا اس سے مراد دمشق ہے، یہ فلسطین اور اردن کا بعض حصہ ہے، اور حضرت قتادہ نے کہا اس سے مراد شام کے کچھ حصے ہیں۔ اب مراد جو بھی شہر ہیں، سمجھانا مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید کی نص شام ہے یا اردن کا کچھ حصہ ہے یا دمشق کا کچھ حصہ ہے یا ایلیا ہے یا یروشلم ہے، ریحا ہے، جو بھی شہر تھا، مگر قرآن نے اس کو الارض المقدسہ کہا۔ ایک اصول اور ایک قاعدہ وضع ہو گیا کہ اللہ پاک اپنے مقرب بندوں، نبیوں، رسولوں اور ان کے برگزیدہ بندوں کے قیام اور سکونت کی وجہ سے اس سرزمین کو شریف بنا، المقدس، آپ کہیں اس شہر شریف میں داخل ہو جائے، اس بزرگی اور برکت والے شہر میں داخل کنسپٹ ہے۔ اب اس کو حدیث سے بھی لے لیتا ہوں میں، صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، یعنی کسی ایک قریہ اور شہر کو وہاں کوئی بزرگ ہوں گے، عبادت گزار لوگ رہتے ہوں گے، اللہ کے محب اور مقرب بندے ہوں گے، ان کی سکونت اور قیام کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت ہے اس خطہ، اس شہر، اس زمین کو بھی بزرگی والا شہر کہنا، شرافت اور کرامت کے ساتھ بیان۔ قرآن مجید کی ساری نصوص آ گئی نا۔ اب ذرا صحیح بخاری کو لے لیں اور صحیح مسلم، صرف دو حدیثیں، حدیث ایک ہی ہے مگر دو ریفرنس دینا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کو لیں اور بخاری شریف کی کتاب الانبیاء، کتاب الانبیاء کے اندر حدیث نمبر 3283 3283 صحیح بخاری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، یہ جو آگے لفظ آئے گا وہ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کی تفسیر تابعین سے بیان کی، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، الارض المقدس فرمایا، یہ مقدس سرزمین۔ اور اب آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جس نے 99 قتل کر دیے تھے، حدیث اور واقعہ معروف ہے، اس نے پھر کسی سے آخری پوچھا کہ میری توبہ کی اب بھی کوئی شکل ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں صحابہ کرام، تو اس راہب نے کہا کہ ہاں ایک شکل ہے، وہ جو گاؤں ہے قریہ، وہ برکت والا گاؤں ہے، وہاں اللہ کے عبادت گزار بندے رہتے، تمہیں چلے جاؤ اور وہاں جا کر توبہ کرو۔ اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ، توبہ تو اللہ سے کرنی ہے، اللہ ہر جگہ ہے، ہر شخص کی سنتا ہے، جس جگہ پکارے سنتا ہے، رات کو، دن کو، یہاں یا وہاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث سنا رہے ہیں صحابہ کرام کو، ایک قاعدہ وضع فرما رہے ہیں، ایک اصول دے رہے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ان مقرر حدود سے نکل کے اپنی مرضی کا علم گھڑ کے لوگوں کو